میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جن کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے۔ سب سے پہلے تو درود و سلام اس ذات اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ہمیں جن کا امتی ہونے کا شرف ملا، اور سلام ہو ان وارثان فیض نبوت کے امین، اولیاء کاملین، اولیاء واصلین، اور بالخصوص میرے پیر و مرشد پر کہ جنہوں نے مردہ دلوں کو ذکر الہی کے ذریعے، اپنے توجہ کے ذریعے ہمارے دلوں کو زندہ کیا، اور اس پرفتن دور میں ہمارے مرشد کی ذات اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کرتے ہیں وہ کم ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو میاں حضور کے مریدین میں شامل ہیں، خوش نصیب ہیں وہ سالکین کہ جو میاں حضور کی نگرانی اپنا سلوک مکمل کر رہے ہیں۔ میاں حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر کوئی ناقص ان کی صحبت میں بیٹھا وہ کامل ہو گیا، اور جو کامل ان کی صحبت میں بیٹھا وہ اکمل ہو گیا، اور جو اکمل ان کی صحبت میں بیٹھا میاں حضور نے اسے مکمل کر دیا۔ یہ میرے مرشد کی شان ہے کہ ان کے در پر جو بھی آیا، جس مقصد کے لیے آیا، چاہے وہ مقاصد دنیاوی ہوں، چاہے وہ مقاصد روحانیت کے ہوں، چاہے وہ کچھ بھی معاملہ ہو، اللہ رب العزت نے اپنے اس ولی کے صدقے اس کو عطا کیا۔ میرا موضوع سلاسل طریقت اور شجر طریقت ہے اور خرقہ کشی۔ سب سے پہلے اگر ہم شجر طریقت کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا رخ قرآن کریم فرقان حمید کی طرف کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ اہل ایمان والوں سے، کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اب یہ سچے لوگ کون ہیں؟ یہ صادقین کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی تربیت فرمائی، صحابی رسول نے جن کی تربیت فرمائی، جو تابعین تھے، جو تبع تابعین تھے، جو علماء کرام تھے، جو عالم دین تھے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہوا ایک کڑی سے جڑتا چلا گیا۔ شجرے کے بارے میں ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ شجرہ ایک درخت کے مانند ہے کہ جس کی جڑیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم تمام لوگ اس درخت کی شاخیں ہیں۔ جب تک ہم ان جڑوں سے جڑے رہیں گے ہم کامیاب اور ان لوگوں میں شامل رہیں گے کہ جن سے ہمارا رب راضی ہو، اور اگر ہم ان جڑوں سے کٹ گئے تو ہم ہلاک ہو گئے۔ اب اگر ہم شجرے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک نسب خاندانی ہوتا ہے اور ایک نسب روحانی ہوتا ہے۔ اگر نسب خاندانی کی بات کی جائے تو اعلیٰ نسب کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب اعلیٰ نسب رکھنے کے باوجود بھی اس کا نسب اسے جہنم سے نہ بچا سکا،
اور اگر نسب روحانی کی بات کرتے ہیں، نسب طریقت کی بات کرتے ہیں، تو حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ کے جن کا تعلق حبش سے تھا، اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا تعلق ایران سے تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ان کی اطاعت میں اور ان سے نسب کی صورت میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقام عطا کیا جو کسی ریاضت سے نہ مل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، تم ہم میں ہماری اہل بیت کی طرح ہو۔ یہ مقام کیا عطا ہوا کہ تم ہم میں ہمارے اہل بیت کی طرح ہو، یعنی کہ تم پاک ہو، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو میاں حضور کی اس ذات سے جڑے کہ جو میاں حضور کو خانوادہ حاصل ہے، جو سلسلہ حاصل ہے کہ جسے سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے، یعنی کہ سونے کا سلسلہ۔ اب یہ سونے کا سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مرشد کامل فرماتے ہیں کہ صوفیوں کے نزدیک سلسلہ ذہب اس سلسلے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اہل بیت اور 12 امام کی نسبت شامل ہو، یعنی کہ یہ وہ سلسلہ کہ جو مرج البحرین کہلاتا ہے۔ اچھا، یہ وہ سلسلے ہیں کہ جو بہت کم لوگوں کے حصے میں اور نصیب میں آئے، یہاں تک کہ اولیاء کاملین نے اس داخلی سلسلے میں ہونے کی دعائیں کی ہیں، اور ہم لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں میاں حضور کی برکت سے وہ سلسلہ ملا، کہ وہ سلسلہ کہ جس کے بارے میں حضرت سیدنا قطب ربانی محبوب سبحانی میر مینا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے کا ایک کتا دوسرے سلسلوں کے شیروں کے مترادف ہے، یعنی کہ میرے ایک مرید، ایک ادنا سا مرید، خاندان قادریہ کا کوئی ایک ادنا سا مرید، بھلے وہ گناہگار ہو، سیاہکار ہو، بدکار ہو، لیکن اس نے خاندان قادریہ میں اپنے مرشد کے دامن کو پکڑا، اس کے بارے میں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ میرے لیے ہیں، اور جو گناہگار ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو میری سلسلے کا ایک ادنا مرید ہے وہ دوسرے سلاسل میں چاہے کسی مقام و مرتبے پر ہو، وہ اس کے برابر ہے۔ تو ہمارا سلسلہ، ہمارا شجرہ وہ ہے کہ جس میں اگر کوئی ایک دفعہ داخل بیت ہو جائے اور وہ جڑ جائے، ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے میرے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو میں تمہارے ہاتھ کا ضامن ہوں، اگر تم مجھے ہاتھ کے ساتھ اپنا دل دو گے تو میں دونوں چیز کا ضامن ہوں۔ وہاں پہ سرکار دو عالم نے ضمانت لی، یہاں پہ ہمارے مرشد کامل نے لی۔ تو ہم چاہے کسی بھی رستے چلے جائیں، ہم چاہے دنیاوی معاملات میں پڑ جائیں، ہم چاہے کسی بھی رستے میں نکل جائیں، لیکن اس سلسلے کی برکت یہ ہے کہ ہمارا مرشد توجہ کے ذریعے جب وہ ہماری رسیوں کو کھینچتا ہے تو بندہ دوڑا چلا آتا ہے۔ چاہے انسان کسی بھی رستے میں نکل جائے، چاہے دنیا کمانے نکل جائے، چاہے آخرت کمانے نکل جائے، چاہے روحانیت کمانے نکل جائے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے مرشد کی ذات کو حاصل کرنے کے لیے لگ جائے اس کا کیا ہی کہنا۔ تو ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو بزرگان دین کی صحبت میں جوڑ دیا، اپنے مرشد سے جوڑ دیا، وہ فلاح پا گیا۔ یہ شجرے کی طریقت اور سلسلے کا فیض اس وقت تک مرید کو ملتا ہے جب تک وہ اپنے اصل سے جڑا رہتا ہے، لیکن جب وہ اپنے اصل سے جدا ہوتا ہے تو فیض منقطع نہیں ہوتا، وہ پھر شیخ اس کو
اپنی توجہ کے ذریعے فیض کو جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیخ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے مرید۔ ایک شیخ، ایک بتاؤ مجھے کہ ایک شیخ اگر کوئی مرید رستے سے بھٹک جائے تو شیخ اس کو چھوڑ دیتا ہے؟ ہرگز نہیں چھوڑتا، بلکہ شیخ کی ساری توجہ اپنے اس مرید پر ہوتی ہے کہ جس کے ڈگمگانے کا ڈر ہوتا ہے، کہ جیسا سرکار غوث پاک نے فرمایا نیک لوگ تو میرے لیے ہیں ہی، لیکن جو گناہگار ہیں میں ان کے لیے ہوں۔ تو شیخ ہمارے لیے، ہم گناہگار جیسے لوگوں کے لیے ہیں۔ تو سلسلے کے اندر، طریقت کے اندر ہم جب تک اپنے شیخ سے نہیں جڑتے ہمارا کچھ نہیں ہوتا، اور جب ہم اپنے آپ کو شیخ کے سپرد کر دیتے ہیں تو طریقت کا فیض، سلاسل کا فیض ہم تک جاری ہوتا ہے۔ خرقہ، اچھا اب تاج پوشی اور خرقے کے بارے میں مختصر کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس کا سب سے بڑا فائدہ مریدین کو ہوتا ہے۔ اب تاج پوشی شیخ کی ہو رہی ہے، خرقہ پوشی شیخ کی ہو رہی ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ برکتیں سمیٹنے والے آپ اور ہم ہیں۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج پہ تشریف لے کر گئے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خرقہ عطا ہوا کہ جسے بعض چادر بھی کہتے ہیں، کہ آپ جب وہ چادر، وہ خرقہ لے کر آپ اپنے اصحاب کے درمیان موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق اگر یہ میں خرقہ تمہیں عطا کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں صداقت سے کام کرتا۔ آپ نے یہی سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور میں عدل و انصاف کو لوگوں میں عام کروں گا۔ یہی سوال آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، آپ نے فرمایا کہ حضور میں لوگوں میں حلم اور خودداری عام کروں گا۔ اور پھر جب مولا کائنات کی طرف رسول اللہ نے رخ کیا اور اس چہرے کو دیکھا کہ جس کو دیکھنا عبادت ہے، اور کہا اے علی اگر میں تمہیں یہ خرقہ عطا کرتا ہوں تو تم کیا کرو گے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ کہ میں اس سے لوگوں کے عیب ڈھانپوں گا، لوگوں کے پردہ پوشی کروں گا۔ یہاں سے سلاسل کا آغاز ہوتا ہے، اور یہیں سے اسی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو عطا ہوا، اور پھر وہاں سے یہ چلتا ہوا ہمارے سلاسل میں رائج ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی کی علامت کی طور پر، کسی کوئی برکت کے طور پر، تبرک کے طور پر جب ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اس میں برکتیں موجود ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اور اللہ کی رحمت اللہ کے دوستوں کے قریب ہے، اور جب اللہ کے دوست ہمارے اور ہم ان کے قریب ہوں تو یقیناً ہم برکتیں اپنے دامن میں اتنی سمیٹیں گے کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں جاتے جاتے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم جب محفل سما میں ہوتے ہیں تو ہم محفل سما میں کس طرح اپنے آپ کو اس ذکر میں ڈھال سکتے ہیں کہ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا عبادت میں شامل ہو جائے۔ ہمارے مرشد جو کامل میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب تم کسی روحانی محفل میں جایا کرو تو اپنے قلب پر نظر رکھا کرو، اور جب تم قدم اٹھایا کرو تو ایک مرتبہ لا الہ اور پھر ہر قدم پہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہہ کے چلتے رہا کرو اپنے قلب میں۔ اور جو شخص اس تصور میں جتنے قدم اٹھاتا ہے، جب اس کا یہ ذکر بھی، اور وہ ذکر جو میاں حضور اپنے مرشد کامل کی صحبت میں اس کی محفل میں ہو رہا ہے، اور ایک ذکر کی توجہ، ذکر کی برکت، اور پھر آپ کے شیخ کی توجہ، اور پھر آپ کی شیخ کی برکت ہے، یقیناً یہ وہ ٹکڑا ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس جگہ اس کے دوستوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کہ جیسے ہم لوگ آج اس ذکر کی محفل میں موجود ہیں، اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹکڑا رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ٹکڑا
آسمان والوں کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے زمین والوں کے لیے چمکتا ہوا ستارہ. اور وہ محفل کے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے دوستوں کا ذکر کیا جائے، اس محفل میں بزرگ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کی بھی حاضری ہوتی ہے. اور یقیناً کہ جب ہم ایسی محفل میں بیٹھے ہوں جہاں پہ رب کا ذکر ہو، حضور کا ذکر ہو، مرشد کا ذکر ہو، اور پھر ذکر نور ہو، تو پھر ہماری حالتوں کا کیا کہنا. یقیناً یہ وہ دن ہوتا ہے سالانہ محفل کا کہ جس میں ہم جیسے گناہ گار لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں سے آتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے، اپنے گندے غلاظت کپڑے اتارنے کے لیے، تاکہ ہم پہ نظر ہو اور ہماری بیٹری چارج ہو جائے اور پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن سے مرشد راضی ہو. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات میں کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.